بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الرجیم۔ حاضرین کرام، ایک خصوصی چینل میں آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے عظیم علم کا تعارف حاصل کریں گے جس کے بغیر دین اسلام کا دوسرا بڑا ماخذ علم حدیث کا سمجھنا ناممکن ہے، اور وہ علم جرح و تعدیل ہے۔ اصول و جرح و تعدیل یا علم الجرح و تعدیل کے نام سے جانا جاتا۔ اگر یہ علم نہ ہوتا، آج ہمارے پاس صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کرنا اور اسی طرح موضوع جو روایات ہیں وہ جاننا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہوتا۔ علم جرح و تعدیل کیا ہے؟ عزیز ناظرین، علم جرح و تعدیل دراصل حدیث کے راویوں کی جانچ پڑتال کا علم ہے۔ راویوں کی جانچ پڑتال کا علم جرح و تعدیل ہے، یعنی یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا راوی سچا ہے، کون سا کمزور ہے، کس کی روایت قبول کی جائے گی اور کس کی روایت رد کی جائے گی۔ اصطلاحی طور پر علم جرح و تعدیل وہ ہے جس میں راویان حدیث کے عیوب اور خوبیوں کو بیان کر کے حدیث کے قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جرح کا کیا معنی ہے اور تعدیل کسے کہتے ہیں؟ تو جرح کہتے ہیں الجرح، زخم لگانا، زخمی کرنا، لیکن اصطلاحی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ راوی میں ایسی خامی بیان کرنا جو روایت کو کمزور کر دے، یعنی راوی حدیث کی ایسی خامی کو، ایسی کوتاہی کو، ایسے عیب کو بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی مروی روایت کی اس کمزوری کی وجہ سے کمزور ہو جائے۔ مثلا راوی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، حافظہ کمزور ہے اور وہ بدعتی ہے، تو بعض صورتوں میں بدعتی اگر وہ اپنی بدعت کی طرف بلانے والا ہو، داعی بدعت ہو، کی روایت کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔ یہ جرح کا معنی ہے، جرح و تعدیل۔ اب تعدیل کا معنی ہے راوی کی ثقافت اور دیانت کو ثابت کرنا، اس کی عدالت اور ثقافت کو بیان کرنا کہ یہ آدمی جو ہے، راوی یہ حدیث جو ہے، یہ عادل ہے، یہ ثقہ ہے، یہ معتبر ہے۔ اس کے لیے ثقہ، صدوق، صالح اس کے الفاظ استعمال ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ علم جرح و تعدیل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک کی حفاظت کے لیے جب فتنوں کا دور آیا، جھوٹی روایتیں گڑنا شروع ہو گیا، تب دور صحابہ کرام میں اس کا آغاز ہوا، اور صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک وغیرہ صحابہ کرام نے اس علم کی بنیاد رکھی اور وہ راویوں کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ جبکہ ابتدائی طور پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، جدہ کی وراثت یعنی دادی وراثت کے بارے میں، دادی یا نانی کی وراثت کے بارے میں، تو اسے کتنا حصہ دیا جائے؟
اس پر جس صحابی نے وہ روایت پیش کی، انہوں نے ان سے گواہی طلب کی کہ آپ اس پر گواہی پیش کریں کہ آپ نے جو روایت پیش کر رہے ہیں کیا اور بھی کوئی اس کی حمایت کرتا ہے؟ کیوں اس علم کی راویوں کی جانچ پڑتال جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پڑ گئی۔ پھر اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت ابو موسیٰ عشری نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 3 دفعہ اجازت طلب کی، اور آپ توجہ نہ ہوئے تو اس پر آپ نے حدیث نقل کی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث سنی کہ 3 دفعہ اجازت طلب کرو، اگر نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ تو اس بات پر آپ نے حضرت ابو موسیٰ عشری سے گواہی طلب کی۔ کیوں علم جرح و تعدیل کا آغاز جو ہے شیخین کریمین کے دور میں پڑ گیا۔ اسی طرح جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت آیا تو آپ نے بھی روایت حدیث پر روایت کرنے والے راوی سے روایت کے بعد قسم بھی طلب فرمائی، اسے حلف لیا کہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ سچ ہے۔ کیوں علم جرح و تعدیل کی بنیاد جو ہے آباء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ اقدس میں پڑ گئی۔ پھر جب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، تو اس کے بعد بہت سارے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ہر ایک نے اپنے اپنے فرقے کی حمایت کے لیے روایتیں گھڑنا شروع کر دیا۔ خوارج، قدریہ، معتزلہ، روافظ، عصبی، یہ سارے لوگ پیدا ہوئے۔ تو ان لوگوں نے جب روایات بیان کرنا شروع کر دی، اب تابعین نے روک دیا، کہا کہ اب ہم روایت اس کی قبول کریں گے جو اپنے راوی اپنے ہم سے بیان کرے گا کہ اس نے کس کس سے یہ روایت سنی ہے، تو اس علم کی بنیاد پڑی۔ اس علم جرح و تعدیل کے ذریعے در حقیقت ان فتنوں کے زمانے میں علم حدیث کی حفاظت کی گئی، حدیث پاک کی حفاظت۔ پھر ایک تو یہ کہ علم جرح و تعدیل سے حدیث کی حفاظت ہوئی، دوسرا یہ کہ دین کے بہت سارے معاملات کی حفاظت ہوئی۔ اگر راوی کی تحقیق نہ کی جاتی اور علم جرح و تعدیل نہ ہوتا تو غلط عقائد، غلط احکام، غلط نظریات دین میں داخل ہو جاتے، جیسے گمراہ فرقے پیدا ہوئے تو ان کے عقائد و نظریات بھی دین میں داخل ہو جاتے۔ تیسری وجہ یہ کہ یہ علم جرح و تعدیل اور علم سند جو ہے یہ اس امت کا علمی اعجاز ہے، یعنی علم سند جو ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ کسی امت کے پاس علم سند نہیں ہے کہ وہ پوری سند کے ساتھ اپنی بات کو اپنے نبی علیہ السلام سے بیان کر سکے، سوائے اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دنیا کے کسی تہذیب، کسی مذہب میں اتنا مضبوط سندی نظام نہیں ہے جو سندی نظام مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ اس سند میں علم جرح و تعدیل کی ضرورت پیش آتی ہے، سند بغیر جرح و تعدیل کے نہیں پرکھی جا سکتی، کہ علم جرح و تعدیل کی ضرورت۔ تاریخی طور پر میں عرض کر چکا ہوں کہ دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت مولا کائنات، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک اور دیگر کئی صحابہ کرام نے راویوں کے بارے میں، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب فتنے آئے ہم نے کہا کہ اب اپنے راویوں کے نام بتاؤ، تم نے جن سے یہ روایت کی ہے یہ حدیث ان کے نام بتاؤ۔ اس طرح یہ علم مضبوط ہوتا گیا، اس کی ابتدا بنیاد پڑ گئی، اور پھر دور تابعین میں اس کا جو ہے وہ مستقل طور پر امام ابن سیرین آئے، امام شعبی ہیں، اور پھر دیگر محدثین ہیں، اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ الاسناد من الدین، اول الاسناد اقال من شاء ما شاء، کہ علم اسناد جو ہے وہ دین ہے، اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دیتا۔ تو یوں اس علم کی بنیاد جو ہے وہ پڑتی گئی، اور اس علم کے بارے میں
ابتدائی طور پر بحث کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ البتہ اس علم کے جملہ جزیات کو جمع کرنے والے حضرت امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ جس طرح علم نحو بصرہ میں پھولا پھلا، اسی طرح علم جرح و تعدیل بھی بصرہ میں حضرت امام شعبہ بن حجاج، پھر ان سے ان کے شاگرد حضرت یحییٰ بن سعید القطان، پھر ان سے حضرت یحییٰ بن معین ان کے شاگرد، اور پھر اس طرح امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر کئی ماہرین جو ہے وہ اس علم کے تشریف۔ آخرین میں دیکھیں تو پھر امام ذہبی نظر آتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نظر آتے ہیں، دیگر کئی محققین ہمیں ان کے ماہرین ہمیں نظر ہیں، جلال الدین سیوطی نظر آتے ہیں، سخاوی نظر آتے ہیں۔ اس علم کا معیار جو ہے، جرح و تعدیل کا معیار یہ ہے کہ عدالت، راوی کی عدالت یعنی تقوی، دیانت، سچائی، ضبط یعنی حافظہ، اگر اس کو یاد ہے تو اس کا حافظہ کیسا ہے، کتابت، اگر اس کے پاس حدیث کی ہوئی ہے تو کتابت کیسی ہے، روایت کی درستی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علم جرح و تعدیل سے منسلک۔ جرح و تعدیل کے بارے میں آگے پھر ہم انشاءاللہ گفتگو پر اس کتاب کے ذریعے ہم کریں گے۔ آج کے دور میں اس کی اہمیت، علم جرح و تعدیل کی آج کے دور میں کیا اہمیت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے، جیسے واٹس ایپ، فیس بک، چینلز وغیرہ پر بہت ساری ایسی روایات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں جو من گڑت ہوتی ہیں، یا ایسی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کتب اہل سنت میں نہیں پائی جاتی، وہ اہل سنت کے ہاں معتبر نہیں ہوتی، یا عمومی طور پر بھی وہ روایات قرآن و سنت کے خلاف نظر آتی ہیں، قاعدے سنت کے خلاف نظر آ رہی ہوتی۔ ایسی تمام روایات کو جانچنے کا جو طریقہ ہے وہ علم جرح و تعدیل ہے۔ یہ علم جرح و تعدیل کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس جو روایت آئے ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ کس درجے کی ہے اور اسے کس نے روایت کی۔ پھر علم جرح و تعدیل میں محدثین نے لاکھوں راویوں کی تحقیق، لاکھوں لاکھ راویوں کی تحقیق کر کے ان کا بایو ڈیٹا جو ہے نا وہ جمع کیا ہے، اور یہ انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین کارنامہ ہے کہ اتنے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے جو ہے وہ پورے ڈیٹا کو جمع کر کے ان کے بارے میں محدثین نے یہ حکم لگایا ہے۔ تو لہٰذا علم جرح و تعدیل حدیث یاد ہے، راویوں کی تحقیق کا یہ علم ہے، سنت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور امت کا یہ عملی معجزہ ہے۔ یہ معجزہ کہا جا سکتا ہے کہ امت نے وہ کر دکھایا جو پوری تاریخ انسانی میں کسی نے نہیں کیا، وہ اس امت نے سند اور اس پر جرح و تعدیل کے ساتھ ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ اگر آپ علم حدیث کو گہرائی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل فقہ و سنہ کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور کومنٹس میں اپنی رائے جو ہے ضرور دیکھتے جائیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ آپ اصول جرح و تعدیل اردو زبان میں ہے، مولانا محمد صدر الولا مصباحی صاحب نے کو تالیف کیا ہے، اس کو ہم باقاعدہ پاک کے طور پر کریں گے۔ تمام لکھنے سننے والوں سے گزارش ہے اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیں۔ ہمارا یہ لیکچر اگر آپ کو یہ بتایا ہے کہ لائک کریں، شیئر کریں، اور باقاعدہ طور پر اس علم کو اردو زبان میں سہل انداز سے اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، سیکھنے کی کوشش کریں، اور ہم جو ہے وہ اس اگلی ویڈیوز میں باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں گے، اور آپ اس میں شامل ہوں۔
تاکہ ہمیں علم حدیث کا صحیح طور سے علم ہو سکے، جرح و تعدیل کے ذریعے ہم صحت حدیث کو معلوم کر سکیں، اور اس بارے میں جو دین کی علماء دین کی جو خدمات ہیں ان کا بھی ہم جائزہ لے سکیں۔ کہ آج کی یہاں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم کتاب اصول جرح و تعدیل تالیف ہے مولانا محمد صدر الورا مصباحی صاحب، اگلی ویڈیو پاس کریں گے۔ اس سیریز کا مقصد وہ یہ ہے کہ ہم علم رجال کو آسانی سیکھ سکیں، اہل حدیث کا اطلاق کر سکیں، حدیث کی تحقیق کا طریقہ سیکھ سکیں، جعلی اور ضعیف روایات کی ہم پہچان کر سکیں۔ آئیے آج سے ہم اس کتاب میں جرح و تعدیل کا باقاعدہ سفر شروع کرتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ العزیز کتاب کا آغاز کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے حسنہ چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ